کر رہے ہیں، اس لیے مجھے اس کیس کی تفتیش میں تمہاری مدد چاہیے۔ اسی دوران اگلے دن ہیکرز ایک اسٹاک ایکسچینج پر سائبر حملہ کر دیتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی آفس میں ہونے والی ایک میٹنگ کے دوران ڈینیل نامی ایک شخص اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والے سائبر حملے کی وضاحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس حملے میں دو قسم کے کوڈ استعمال کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے کسی نے سسٹم میں ایک مالویئر داخل کیا جسے پے لوڈ کہا جاتا ہے، اور بعد میں ایک اور مالویئر انسٹال کیا گیا۔ کوڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں کوڈ مختلف لوگوں نے لکھے تھے۔ اس کے بعد ایلیک کیرول اور گینری کو ایک الگ کمرے میں لے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ہیکرز نے وہی کوڈ استعمال کیا ہے جو میں نے خود لکھا تھا۔ میں نے یہ کوڈ اپنے کالج کے دنوں میں لکھا تھا اور میرے ساتھ میرا دوست نک بھی تھا۔ وہ ایک زبردست ہیکر ہے اور ہمیں اس کیس میں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ایلیکس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن کیرل ایک اور چوری کی رپورٹ لے کر ایلیکس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہیکرز نے بیک وقت 4 بینکوں پر حملہ کیا ہے اور کل ملا کر 46 ملین چوری کر لیے ہیں، اور اب وہ فائنانشل مارکیٹس کی طرف رجحان کر رہے ہیں اور ہمیں انہیں جلد از جلد پکڑنا ہے۔ ایلیکس ایک بار پھر اپنے دوست کا ذکر کرتا ہے۔ اس بار کیرل مان جاتی ہے اور کسی کو نک کو لانے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ تاہم نک ان کے ساتھ کام کرنے سے پہلے ایک شرط رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم لوگوں کے ساتھ کام کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میری تمام سزائیں معاف کرنی ہوں گی اور مجھے جیل سے رہا کرنا ہوگا۔ اس پر وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ تمہاری شرط صرف اسی صورت میں پوری کی جائے گی جب تم ہیکرز کو پکڑوا دو گے۔ اس کے بعد نک جیل کے باہر ایلیکس اور کیرل سے ملتا ہے۔ ایلیکس کی بہن لین بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ جب وہ چین واپس جانے کے لیے جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو ایلیکس نک کو وہ کوڈ دکھاتا ہے جو ہیکرز نے استعمال کیا تھا، لیکن کیرل نک کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھ کر ہائپر ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ابھی تک نک پر مکمل اعتماد نہیں ہوتا۔ تاہم ایلیکس اور لین اسے سمجھاتے ہیں جس کے بعد وہ مان جاتی ہے۔ اس کے بعد نک اسٹاک ایکسچینج کے سرورز کو چیک کرنے کے بعد ہیکرز کے کوڈ کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ کسی نے جسمانی طور پر اسٹاک ایکسچینج میں داخل ہو کر سسٹم